میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس وقت تک کہ جب تک انسان کو موت نہیں آ جاتی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نہیں نکل پڑتا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا اس وقت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ جبریل امین آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھا تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ غمگین کیوں ہیں میرے آقا؟ تو میرے سرکار فرماتے ہیں جبریل میری امت کے جرائم یاد آتے ہیں، میری امت کے گناہ یاد آتے ہیں۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 سال پہلے اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ میرے اللہ سے عرض کیا میرے رسول نے، مولا اس مہلت کو اور بڑھا دے تاکہ اس کے بعد، کیونکہ 1 سال کے بعد اگر انسان زندہ رہا تو پھر اس کے دفتر کے اندر گناہ لکھے جائیں گے۔ تو پھر یہ کہا گیا اگر مرنے سے 1 ہفتے پہلے توبہ کر لے تو بھی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کہا گیا کہ پھر بھی تو جرائم کچھ نہ کچھ وہ کرے گا، تو کہا گیا اگر مرنے سے 1 دن پہلے بھی وہ توبہ کر لے تو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ رسول اعظم نے پھر عرض کیا مولا اس کو اور وسعت عطا فرما، تو میرے اللہ نے فرمایا حبیب کہ تیری امت اس وقت تک کہ توبہ کا دروازہ امت پہ کھلا رکھیں گے جب تک کہ اس کے حلق کے اندر غرغرہ نہ پیدا ہو جائے، روح حلق میں نہ اٹک جائے، عالم غیب جو ہے اس کا جب تک کہ مشاہدہ نہ ہو جائے اس سے پہلے تک ہم تیری امت کو توبہ کی مہلت دیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انسان گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اس سے پہلے امت محمدیہ جن جرائم کا شکار نہ تھی بلکہ جن جرموں کا تذکرہ سننے کے بعد یہ امت بے چین ہو جاتی تھی، یہ امت بے قرار ہو جاتی تھی، یہ امت مضطرب ہو جاتی تھی، آج وہ سارے گناہ اس امت کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ بالخصوص نوجوانوں کی زندگی کو دیکھو، آج ہماری راتیں رنگین ہو چکی ہے، ہماری راتیں شراب و شباب میں ڈوب چکی ہے۔ قوم مسلم کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، مسلمانوں نے مسجدوں کو ویران کیا، مسلمانوں نے عورتوں کی عصمت کو تار تار کیا۔ مسلم جوانوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، وہ کون سا جرم ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں؟ قوم لوط کا گناہ اس قوم کے اندر موجود ہے، قوم عاد کا گناہ اس قوم کے اندر موجود ہے، قوم سمود کا گناہ اس قوم کے اندر موجود ہے، قوم شعیب کا گناہ اس قوم کے اندر موجود ہے۔ مجھے بتاؤ کیا یہ امت ناپ تول میں کمی نہیں کرتی؟ کیا یہ امت جو ہے معاذ اللہ قوم لوط سے عمل نہیں کرتی؟ کیا یہ امت زنا کے اندر ملوث نہیں؟ کیا یہ امت بد نظری کے اندر ملوث نہیں؟ کیا اس امت کے اندر سود نہیں؟ کیا اس امت کے اندر ماں باپ کی نافرمانی نہیں؟ کیا اس امت کے اندر رسول کی توہین نہیں؟ اللہ اکبر، اور قوموں کے اندر چیدہ طور پر جو جرائم موجود تھے، اجتماعی طور پر وہ سارے جرائم آج اس قوم کے اندر جمع ہو چکے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دل اتنے سخت ہو گئے، دل اتنے سیاہ ہو گئے کہ توبہ کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ بڑی بے باکی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں مولانا آج عیش کر لو، آج جو کرنا ہے کر لو، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کان کھول کر سن لو، اخبارات کی سرخیوں پر لرزنے والوں، ٹی وی پر جو ہے وہ نیوز دیکھ کر کے بے چین ہونے والوں، یہ سوچ رہے ہو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تباہی کا منصوبہ بن چکا ہے، پوری دنیا مسلمانوں کو غلام بنا لینا چاہتی ہے، پوری دنیا جو ہے تمہیں پیروں تلے کچل دینا چاہتی ہے۔ دنیا کو تو جانے دو، ملک کے حالات تیزی کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے ہیں، تمہیں جانوروں سے زیادہ بدترین درجہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے رسول نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ میری امت جس وقت گناہ پر گناہ کرے گی اور توبہ نہیں کرے گی،
اللہ ان پر ظالموں کو مسلط کر دے گا، اور جب ظالم مسلط ہوں گے اس وقت میری امت سے توبہ کی توفیق بھی چھین لے گا، حتیٰ کہ میری امت دعا کرے گی اس وقت اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ وقت آئے جب تمہاری گردنوں پر چھری آ جائے، وہ وقت آئے جب دنیا تمہیں غلام بنا لے، وہ وقت آئے جب تمہاری بیٹیوں کو کنیز بنا لیا جائے، اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ میرے رسول نے فرمایا جب میرے امتی رب کی بارگاہ میں، میرے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ظالم حاکموں کا خاتمہ کر دیتا ہے، ان کے رزق میں برکتیں بڑھا دیتا ہے، ان پر